پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب برقرار، پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے کل پرویز الہی پر اعتماد کے ووٹ پر رائے شماری کے لیے پنجاب اسمبلی میں راتوں رات کارروائی شروع کی۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں کھانے کا وقفہ کیا گیا، جس کے بعد 11 جنوری کا اجلاس ختم کر کے اجلاس آج 12:05 تک ملتوی کیا گیا تھا۔ تاہم کچھ دیر وقفے کے بعد اجلاس دوبارہ شروع ہوا۔ اجلاس دوبارہ شروع ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی پر اعتماد کے ووٹ کے لیے قرارداد پیش کی گئی۔ راجہ بشارت اور میاں اسلم اقبال نے اعتماد کے ووٹ کی قرارداد پیش کی، جس کے بعد ووٹنگ کا عمل جاری رہا۔ ووٹیں کی گنتی کے مطابق پرویز الہی نے 186 ووٹ کا گولڈن فگر حاصل کر لیا۔ بعد ازاں پنجاب اسمبلی کا اجلاس 23 جنوری دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کیا گیا۔ اسپیکر اعتماد کے ووٹ کے نتائج کی کاپی گورنر اور عدالت کو بھیجیں گے۔ اس سے قبل ایوان میں حاضری رجسٹرز کے مطابق پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے 181 ارکان نے حاضری لگائی تھی۔ اعتماد کے ووٹ کے لیے اسمبلی کی کارروائی رات گئے شروع اور ایجنڈا جاری ہونے پر اپوزیشن ارکان نے احتجاج کرتے ہوئے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر ہوا میں اڑا دی اور اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ ایوان میں اپوزیشن کی جانب سے ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگائے گئے، جس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ارکان پنجاب اسمبلی ایوان سے باہر چلے گئے۔ پنجاب اسمبلی سے باہر آ کر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اسپیکر نے کہا کہ آج اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس کی کارروائی آئین کے خلاف ہے، جسے ہم تسلیم نہیں کرتے۔ آج کے اجلاس کی کارروائی میں جھوٹ بولا گیا۔ رات 12 بجے کے بعد دوسرا ایجنڈا جاری کیا گیا۔ انہوں نے الیکشن کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ آج نون لیگ کو صحیح طور پر سرپرائز ملا۔ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد پرویز الہی کا بیان۔ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیابی کے بعد پنجاب اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے پرویز الہی نے کہا کہ انہوں نے شریف آدمی گورنر کی عزت خاک میں ملا دی، ان کی اپنی تو عزت ہی نہیں۔ دلیر بنو، شکست تسلیم کرو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ لیگل ٹیم نے محنت کی اور عدالت میں ثابت کیا کہ گورنر کا آرڈر غیر قانونی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج نون لیگ کو صحیح طور پر سرپرائز ملا، ان کو اندازہ نہیں تھا آج کیا ہونا ہے۔ اللہ نے کرم کیا اور 186 ووٹ سامنے آئے۔ پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان کے وی این کے ساتھ ہیں، ہم نے چوروں کو گھر کے اندر تک محدود کرنا ہے۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے لوگوں، مجلس وحدت المسلمین اور بلال وڑائچ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ واضح رہے کہ چودھری پرویز الہی پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے 186 ووٹ حاصل کیے۔ نون لیگ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعتماد کے ووٹ کی کارروائی مسترد کر دی، عدالت جانے کا اعلان۔ چودھری پرویز الہی رات گئے پنجاب اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے 186 ووٹ حاصل کیے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے کل پرویز الہی پر اعتماد کے ووٹ پر رائے شماری کے لیے پنجاب اسمبلی میں راتوں رات کارروائی شروع کی۔ راجہ بشارت اور میاں اسلم اقبال نے اعتماد کے ووٹ کی قرارداد پیش کی، جس کے بعد ووٹنگ کا عمل جاری رہا۔ ووٹنگ کی گنتی کے مطابق پرویز الہی نے 186 ووٹ کا گولڈن فگر حاصل کر لیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے لاہور میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے اعتماد کے ووٹ کی کارروائی مسترد کرتے ہوئے کارروائی عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کا آج کا اجلاس غیر آئینی ہے، تسلیم نہیں کرتے۔ آج کے اجلاس کی کارروائی میں جھوٹ بولا گیا۔ رات 12 بجے کے بعد دوسرا ایجنڈا جاری کیا گیا۔ الیکشن کے تقاضے پورے نہیں کیے، ہیرا پھیری کر کے غیر آئینی غیر قانونی کام کیا گیا۔ رانا ثناء اللہ نے دعوت کیا کہ پرویز الہی کے پاس 181 سے زیادہ ووٹ کل تھے، نہ آئندہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں، عدالتی کارروائی میں ثابت کریں گے کہ ان کے پاس 186 ارکان نہیں تھے۔ لاہور میں آٹے اور مرغی کے گوشت کی قیمت میں مزید کمی، 15 کلو کمرشل آٹے کی قیمت 2100 روپے سے کم ہو کر 1750 روپے ہو گئی۔ تاہم چکی کے آٹے کی قیمت کم نہ ہو سکی۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق 2 روز میں مرغی کے گوشت کی قیمت میں 100 روپے کمی ہوئی، جس سے مرغی کا فی کلو گوشت 471 روپے کلو ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 15 کلو کمرشل آٹے کی قیمت 2100 روپے سے کم ہو کر 1750 روپے ہو گئی، تاہم چکی کے آٹے کی قیمت کم نہ ہو سکی۔ دوسری جانب لاہور میں انڈوں کی فی درجن قیمت 299 روپے پر برقرار ہے، جبکہ بکرے کا گوشت 1800 روپے اور بیف 1100 روپے کلو مل رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل کروانے میں ناکام ہے۔ جنیوا کانفرنس میں اعلان کردہ رقم میں قرض کتنا ہے اور امداد کتنی؟ وزیر خزانہ کی وضاحت۔ اسلام آباد میں جنیوا سے واپسی پر وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں کی 3 سال میں بحالی اور تعمیر نو مکمل کرنی ہے۔ 3 سال میں ہم نے ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن مکمل کرنی ہے۔ اس دوران ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا جنیوا کانفرنس کے اعلان کردہ 9.7 ارب ڈالر میں سے 8 ارب قرضے ہیں؟ صحافی کے سوال پر وزیر خزانہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اعلانات میں سے پروجیکٹ لون
لونز قرض کی رقم $8 ارب سے زائد ہے، اور اگر سعودی ڈیولپمنٹ بینک کے $1 ارب بھی شامل کر لیے جائیں تو یہ رقم $9 ارب سے زائد ہو جائے گی۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا کہ جنیوا کانفرنس میں مجموعی طور پر $9.7 ارب کے وعدے ہوئے۔ بجٹ معاونت اور عطیات و امداد الگ الگ چیزیں ہیں۔ دوست ممالک کی جانب سے امداد کا اعلان کیا گیا، جبکہ عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے اعلان کردہ رقم رعایتی قرض ہے۔ پاکستان کو بھی امداد ملے گی، ہمیں امید ہے کہ اس کی شرائط نرم ہوں گی۔ انہوں نے صحافیوں پر زور دیا کہ قرض کتنا ہے اور امداد کتنی ہے، اس میں پڑنے کی بجائے ہمیں متاثرین کی بحالی پر توجہ دینی ہوگی۔